اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 سے 115 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء، نہیں ہے وہ سارے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور اس حال میں کہ وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور وہ روکتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی ہے جو نیکوکار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی بھلا کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اہل کتاب اور ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے جو ان کو سزائیں ملیں، اس کے ذکر کے بعد فرمایا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو قائم ہے اس پر جو تورات و انجیل میں اترا ہے، اور وہ اس کو مانتے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے راہب تھے، بڑے عالم تھے، وہ مراد ہیں، اور ان کے اصحاب ہیں کہ جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے میں آئے تو انہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، نشانیوں کو دیکھا، مہر نبوت سمیت، تو وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی بن گئے۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو قائم ہیں کس پر؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا وہی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو وہ تورات و انجیل تھی، یہی دین تھا اس وقت، تو وہ اس پر قائم تھے، اور جب یہ دین آ گیا، سابقہ شریعت منسوخ ہو گئی، تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ایک اعتراض تھا کہ اگر آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے، چاہے پہلے جیسے بھی ہوں، کیونکہ اہل کتاب ان کو قرآن پاک میں بتلایا گیا کہ وہ شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی ان کے اوپر، یہ سارا کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان لے آئیں تو پھر سارا کچھ دھل جاتا ہے۔ تو دو چیزیں، پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاسلام یہدم من کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اسلام ہے ہی یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل کتاب میں سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا آمن بنبیہ و آمن بی، ایک اس کو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک مجھ پر ایمان لانے کا، یعنی پہلے وہ اس کو فالو کرتا تھا، اب اس کے پاس جب یہ آیات اور یہ نشانیاں پہنچیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ فرمایا ان کو دوہرا اجر ملے گا، ان کو باقی گناہ غلطیاں وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو جائے کہ اسلام ہے، تو اسلام سے تو پہلے قبل اسلام دیکھیں گے تو بہت ساری گناہ اور غلطیاں، اور جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ضلال مبین تھا، واضح گمراہ تھے لوگ، جن کی گمراہی میں شک بھی نہیں کیا جاتا، سب سمجھتے تھے کہ یہ اس سے بڑا گمراہ کیا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر بہترین بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ جنہوں نے قبول کیا وہ بہترین ہو گئے، اور جن نے نہیں کیا تو وہ تو صاف سی بات ہے وہ ضلال مبین میں تھے، اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر انہوں نے اسی کو چوز کیا تو پھر ان کے لیے عبرت ناک سزائیں وہ اسی طرح سے موجود رہیں۔
فرمایا یہ سب برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی وحی پر. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اب تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل، راتوں کے پہرو میں. یعنی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو تہجد ہے نا، تہجد کی نماز، جبکہ جو عشاء اور فجر کی نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ منافق پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. جس طرح وہ ان میں سے ایک گروہ تھا، یعنی اہل کتاب کے 3 گروہ بن گئے. ایک وہ تھے جن نے اعلانیہ آپ پہ ایمان نہ لانے کا اقرار کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ڈٹ گئے اسی چیز کے اوپر. دوسرے وہ تھے کہ جو ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن مومن نہیں تھے. اور تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو سچے دل سے ایمان لانے والے تھے، یعنی جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے حواری، ان کے دوست احباب. تو اب وہ جو تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی شاید ایسے ہیں. تو فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ تو سستی کرتے ہیں دینی معاملات کے اندر، اور خاص طور پہ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ عشاء و فجر میں بڑی سستی کرنے والے ہوں گے، بہت کم ذکر کرنے والے ہوں گے. جبکہ یہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، آناء اللیل، فجر و عشاء تو وہ تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں یہ تو تہجد گزار بھی ہیں. راتوں کے پہروں میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی آیات کی کیا کرنے والے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور سجدہ کرتے کرتے ان کے بڑے بڑے پہر اور بڑی بڑی رات کا ایک حصہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل معیار ہے. اگر اسی گروہ، اسی لشکر میں، یعنی تورات و انجیل کو ماننے والے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں جو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے اور جو قرآن پاک میں بھی ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ یہ تعریف اور ثنائیں ذکر کر رہے ہیں. اور اگر نہیں تسلیم کریں گے اس کو، تو چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروہ، جماعت، قبیلے، رنگ، نسل، قوم سے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یأمرون بالمعروف، یعنی جتنی پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا آیات جس میں حکم دیا گیا ایک مومن کی صفات ہیں، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اور آیات الہی کی تلاوت کرنا، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کے موافق چلنا. یعنی جتنی بھی صفات تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے، حالانکہ جو مومن ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس دور کا مومن تو کامل مومن تھا نا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد الگ سے ان کی تعریف میں یہ ساری چیزیں ذکر کی گئیں کہ وہ یہ سب کام کرتے ہیں. یأمرون بالمعروف بھی ہے ان میں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور مومنوں کی جو ایک بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نیکی کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرنا چاہے نا تو وہ کر گزرے. بسا اوقات کہیں ہوتے ہیں تو کوئی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، کوئی خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں یہ کروں گا. بسا اوقات کوئی عہد کرتا ہے، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے، کسی کے ساتھ گفت و شنید میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. فرمایا اس کو فوراً کر گزرو، اس سے پہلے کہ شیطان تمہارے اور اس بلائی کے درمیان حائل ہو کے رکاوٹ بن جائے. بس اوقات ہوتا ہے نا ایسے، وقتی طور پہ بندہ کہتا ہے، بس اوقات ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں ساریاں گلاں کرنے واسطے تھوڑیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو لہجہ بن گیا، اس نیکی کرنے کی توفیق چھین لی ہے، شیطان آیا اس نے رکاوٹ بن لی. تو یہ کیا تھا کہ نیکی کریں، چلو کر لیں گے جی، بڑا وقت پڑا ہے. اب یہ جو بڑا وقت پڑا ہے نا، کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہے، یہ شیطان کی ایک بہت بڑی دیوار ہے کہ جو اکثر انسان کو عمل سے کیا کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. تو مومن کی ایک صفت کیا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کرنے میں کیا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. ایک مثال لے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا. فرمایا عصر کی جو نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مومن اور منافق کا فرق اس میں ذکر کیا گیا. میں جو مومن ہے وہ تو وقت پہ ادا کرتا ہے، وہ اول وقت میں ادا کرنا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، بر وقت، اول وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے. اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ
یرقب وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب سورج زرد ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے اور آتا ہے ینکرو، اس طرح جس طرح جو کوا ہے نا وہ ٹھونگے مارتا ہے نا، جلدی جلدی اس طرح کیا کرتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق بندے کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کو ایک تو ضائع کرنا بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہے، اور اس کے اندر سستی کرنا یعنی اس کو لیٹ کرنا، یہ بندے کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں ویلے دی نماز ہے تو کویلے دیاں ٹکرانے۔ اب جماعت نکل جائے تو آپ ذرا دیکھنا کبھی، تو جماعت نکل جائے تو اس کے بعد اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ لینا کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ، لیکن وہ طمانینت جو جماعت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے وہ اکیلے محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے کہ وہ جو ساری احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جماعت کی فضیلت ہے، 27 درجے ہیں اس کے، آنے جانے کی فضیلت ہے اس میں، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتی ہیں کیونکہ اجر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں اس کی پرواہ نہیں نہ ہوتی، کوئی گل نہیں، خیر ہے کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو جب یہ یسارعون فی الخیرات والا معاملہ ختم ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایک ہمیں مغرو لون والی گل ہوتی ہے، چلو ادا ہو گیا، اس پہ انسان کو طمانینت و سکون یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ تو مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی میں، اچھائی میں جلدی کرنے والے ہیں، تو لہذا اس کو اپنانا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا یہ نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اس کے بعد فرمایا اب یہ جو بھی بھلائی کریں گے، ایمان لانے کے بعد جو بھی نیکی اور بھلائی کر رہے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی نقدری نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، فرمایا ہم اس کی نقدری نہیں کریں گے، قیامت کے دن اس کو بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں پائے گا۔ ایک راستے سے جاتے ہوئے تکلیف دہ چیز ہے، اس کو کسی نے ہٹایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرے گا۔ مسجد کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز یا کوئی ناگوار ایسی چیز پڑی ہے، اس کو کسی نے ہٹایا، فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اجر دکھائے ہیں، اور اس میں دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ ایک دن کا اٹھا کے کسی نے مسجد سے باہر کیا تھا نا، تو وہ بھی اجر ہم نے آپ کی امت کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے نا، یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اکثر جو نیکیاں ہیں نا وہ اسی طرح کی ہیں، بڑے بڑے اعمال تو آپ دیکھ لیں گے نا کہ وہ مختصر ہیں اور وہ فرائض کی صورت میں ہیں بس اوقات، باقی کیا ہے سبحان اللہ ہے نا کو بڑی، اب دیکھیں لیکن اس کو اگر چھوٹی نیکی سمجھ کے تو کتنی نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ اگر یہ کرنا آپ شروع کر دیں، یہاں سے لے کے گھر تک آپ پڑھنا شروع کر دیں، 5 منٹ آپ پڑھیں تو دیکھیں یہ کتنا تقریباً کو 5 سینکڑے بن جائیں گے، تو کتنی نیکیاں بن گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جب چھوڑنے کی عادت پڑ گئی تو اس لیے پھر یہ ہوگا کہ انسان بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکی کو حقیر سمجھنے کی جو عادت ہے نا یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب یہ پڑھ گی نا یہ بھی چھوڑ دو، 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 آج یہی چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا ضروری ہے نا، اول وقت میں یہ کون سا ضروری ہے، کچھ آگے پیچھے کر لیں گے، یعنی نیکی یہ بھی چلتے 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 پھر کیا ہے وہ چند ایک چیزیں رہ جائیں گی، اور ان چیزوں کے ساتھ جب دیگر چیزیں نہیں ہوں گی تو انسان کا ایمان انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اگر یہ کچھ بھی بھلائی ہے نا چھوٹی موٹی وہ بھی کرتے ہیں نا تو اس کی بھی قدر کی جا رہی ہے، ایک ایک چھوٹی، تو اس کی قدر کیجیے۔ تو واللہ علیم بالمتقین، تو اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا بدوی ہوں یا کسی بھی علاقے رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ معزز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ثنائیں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سابقہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، چاہے کتنا عالی خاندان کیوں نہ ہو، تورات و انجیل قرآن پاک سمیت سب چیزوں کو حفظ کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب ہے، پھر بخشش کے معاملات جو ہیں وہ خطرے میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے عمل کو ترجیح دینے کی کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں باعمل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔